نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے ہم سب پر فرض فرمائے ہیں تاکہ ہمارے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کما حقہ روزے کو کامل مکمل بنانے اور اللہ کے دربار میں قبول ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم چند ایسی چیزیں بیان کرنے جا رہے ہیں جو روزے کی حالت میں پیش آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ روزہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1، سر میں یا بدن میں کہیں بھی تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے بال یا ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کہیں کے بھی بال ناخن کاٹ سکتے ہیں، ہاں مرد حضرات داڑھی کے بال نہ کاٹیں۔ شرعی داڑھی ایک مٹھی تک رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ دوسرے کہیں کے بھی بال روزے کی حالت میں کبھی بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سرما یا عطر خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ایسے ہی ضرورت پڑنے پر بیماری میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سے احتلام یعنی غسل کی حاجت ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غسل کر لینا چاہیے لیکن اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ احتیاط سے نہانا چاہیے تاکہ حلق کے اندر یا ناک کے اندر پانی چلا جائے تو وہ ٹوٹ جائے، تو اس لیے احتیاط سے پانی نہائے۔ اسی طرح سے خود بخود قے ہو جائے، چاہے منہ بھر کے ہو، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود قے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی تھوک یا بلغم کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر تھوک کو جمع کر کے نہیں نگلنا چاہیے کیونکہ یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایسے ہی کسی کو خدا نخواستہ سانپ یا بچھو یا کوئی زہریلا کیڑا کاٹ دے، ڈس دے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سے بیماری کی حالت میں گلوکس لگانے کی سخت ضرورت پڑ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر بغیر عذر کے گلوکس چڑھانا مکروہ ہے۔ ایسے ہی گرمی کی وجہ سے بھیگا ہوا کپڑا سر پر ڈالے یا پورے جسم پر پہنے ہوئے کپڑے بھگو لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کسی ضرورت مند کو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خون اپنے جسم میں لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی خون ٹیسٹ کرانے سے، جیسے شوگر وغیرہ ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں کو نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر خدا نخواستہ بہت شدید درد ہو دانتوں میں، ڈاکٹر نے نکالنے کی تجویز کی ہو، تو ایسی صورت میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سے کہیں سے بھی خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور دانتوں سے خون نکلے اور تھوک دے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر خون کو نکلے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی نکسیر پھوٹنے سے یعنی ناک سے بے اختیار خون آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے پانی میں تیرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر پانی حلق، ناک یا کان کے اندر چلا جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے منجن یا ٹوتھ پیسٹ دانتوں پر اگر احتیاط سے بھی ملے تب بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر اس کا اثر حلق کے اندر تھوڑا سا بھی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنے سے نماز میں ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، رمضان میں اور بھی زیادہ ملتا ہے۔ مسواک مردوں عورتوں کو سب کو کرنا چاہیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سے بچے کو پیار کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چھوٹے بچے کو اگر پیار کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بغیر ارادے کے دھواں یا مچھر وغیرہ حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اب بعض لوگ بیڑی سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جان بوجھ کر پیتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عام حالات میں بھی بیڑی سگریٹ نقصان دہ ہے، روزے کی حالت میں روزہ توڑے گا اور نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی کو فٹس یعنی مرگی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح سے جو ہے زیادہ سونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ دن بھر روزے کی حالت میں سوتے ہی رہنا مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ عمل کا موقع ہے، عبادت میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، ذکر میں لگنا چاہیے۔ خاص طور سے افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اپنے لیے، ساری امت کے لیے، اور وبائی مرض کورونا وائرس وغیرہ سے حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعائیں کرنا چاہیے۔ افطار کے وقت میں، خاص طور سے روزہ کھلنے کے وقت میں تھوڑی دیر نکال کر کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا اس کا بیان ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اب جو ہے ایسی چیزیں بیان کی جائیں گی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز کھا لے پی لے جانتے بوجھتے تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی دوا ڈالیں ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے سحری کا وقت ابھی باقی ہے سمجھ کر آدمی کچھ کھا لے پی لے، حالانکہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا، تو اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے سحری کا وقت ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے ہی سحری ختم کر دیں، اسی میں احتیاط ہے۔ اور اسی طرح سے افطار کا وقت ہونے سے پہلے غروب آفتاب ہو گیا سمجھ کر روزہ کھول دیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک روزے کی قضا کرنا بعد میں ضروری ہے، رمضان کے بعد میں، کفارہ اس میں کوئی واجب نہیں۔ اسی طرح سے سحری نہ کرنے کی وجہ سے آدمی شک میں رہا اور روزے کا پختہ ارادہ نہیں کیا اور زوال سے پہلے تقریباً 12 بجے جان بوجھ کر کھا لیا تو اس پر اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ روزہ رکھنے کی نیت اس نے پکی نہیں کی تھی۔ بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ نیند لگ گئی اور آنکھ کھلی، صبح بیدار ہوئی ہے تو فجر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اس صورت میں زوال سے پہلے اگر پکی نیت کر لیے تو پھر روزہ ہو جائے گا، کھائے پیے بغیر بھی ہو جائے گا، کیونکہ سحری کرنا سنت ہے اور رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ ایسے ہی بیڑی سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو لوگ بیڑی سگریٹ کے عادی ہیں وہ اس عادت کو جو ہے چھوڑ دیں دھیرے دھیرے کر کے، اکثر جو ہے، کیونکہ یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ کھانے پینے کی بہت ساری حلال اور طیب اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، تو اس چیز سے منہ میں بدبو بھی پیدا ہوتی ہے، اور روزے کی حالت میں آدمی اگر بیڑی سگریٹ پی بھی لیا تو روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے اگر کوئی خدا نخواستہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے روزے کی حالت میں تو اس سے میاں بیوی دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ان دونوں کو کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ کفارے کا مطلب، چونکہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے، جان بوجھ کر کھا لے پی لے یا بیوی سے ہم بستری کر لے، تو یہ مسئلہ ہے کہ رمضان کے بعد میں ایک روزے کے بدلے میں 2 مہینے کے لگاتار روزے، بیچ میں ایک روزہ بھی نہ چھوڑے، لگاتار 2 مہینے کے روزے میاں بیوی دونوں کا رکھنا ضروری ہے۔ اگر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوڑ دیے تو پھر وہاں سے پھر 2 مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، یہ کفارہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانے کی بہت سخت ضرورت ہے جس کی وجہ سے روزہ خطرے میں پڑے۔
کہ ہم دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب ہمارا روزہ ہی ٹوٹ گیا اور اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں مل رہا ہے، تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں بہت محتاط رکھنے کی ضرورت ہے، مکروہ چیزوں سے، ناپسندیدہ باتوں سے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے ہر مسلمان کے روزوں کو اور دیگر عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کو اللہ کی خوشنودی اور اس کی مرضی کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔